جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. مصطفی صاحب, گفتگو یہی ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو اسٹینڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے, وہ قرارداد بھی جمع کی اور حل وہی ان کے سامنے تو یہی ہے کہ سی سی آئی کا اجلاس ہو. اچھا, آپ لوگ چونکہ حکومت کو ظاہر سہارا دیے ہوئے ہیں, آپ کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی, آپ کے ووٹوں سے حکومت بنی ہے اور 90 دن میں سی سی آئی کا اجلاس ہونا چاہیے. ظاہر یہ بھی خلاف آئین ہے کہ اب سال گزر کے اب تک اجلاس نہیں بلا سکے. آپ کو تو کوئی جواب دیا ہوگا نا نون لیگ والوں نے کہ وجہ کیا ہے سی سی آئی اجلاس نہ بلانے کی؟ اچھا, وہ ہے افسوس ہے کہ بجائے اس کے رسپانس دینے میں وہاں سے سیاسی بیانات آ رہے ہیں, اور ہمیں اسی بات پہ اعتراض ہے کہ سیاسی بیانات کے بجائے آپ ڈیلے کا ریزن بتائیں. اور دوسری بات, خیر پی ٹی آئی کے حوالے سے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب ہم قرارداد لانے کی کوشش کر رہے تھے نیشنل اسمبلی میں تو پی ٹی آئی نے تو اس کی مخالفت کی تھی, اور گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی نے کوئی سنگل پروٹیسٹ جو ہے وہ جو ہے نہیں دکھایا ہے سندھ میں اس حوالے سے. تو صرف جو ہے وہ ہر بات میں اپنے پوائنٹ آف ویو رکھ کے یا دوسروں کو برا دکھا کے سیاست کرنا ہے. لیکن اس میں مصطفی صاحب, اس میں مسئلہ یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ہم اپوزیشن میں, ہم آپ کے ساتھ مل کے تو نہیں چلیں گے. ہم نے تو دیکھے نا ان کو 2024 کے الیکشن کے بعد سب سے پہلے تو ان کو آفر کی تھی کہ بھئی آپ کے پاس میجورٹی ہے, کریں نا, آ کے ملک سنبھالیں, لیڈ کریں. لیکن کیونکہ انہوں نے ہر چیز میں انتشار اور نیگیٹو پالیٹکس ہی کرنی ہے اور ملک کو مثبت راستے پر نہیں لے جانا, ہم نے تو اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا کے حکومت کو جو ہے نا وہ سپورٹ کیا ہے. ہم نے تو اگر 2024 کے الیکشن کے ریزلٹ جس طرح آئے تھے آپ کے سامنے, کسی کو ایبسولوٹ میجورٹی نہیں ملی تھی, تو پی ٹی آئی کو ہم نے تو آفر کی تھی ریگارڈلیس آف واٹ پی ٹی آئی ہیز ڈن وتھ ڈیموکریسی. پھر بھی ہم نے ان کو آفر دی کہ چلیں آپ گورنمنٹ فارم کریں, ملک کو اس معاشی بحران سے نکالیں, کیونکہ دوبارہ الیکشن تو کال نہیں ہو سکتے اب. لیکن کیا ہوا کہ وہاں سے ایک پھر وہی نیگیٹو رسپانس آیا کہ بھائی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنانی ہے, انہوں نے زد ہے 2/3 میجورٹی لیں گے. ٹھیک ہے بھائی, وہ 2/3 میجورٹی لیں بھائی جب ان کو ملے گی, لیکن کہیں نہ کہیں تو سیٹل کرنا تھا نا. تو نون لیگ کو کوئی ہم تو الیکشن لڑے ہی پنجاب میں نون لیگ کے خلاف تھے, لیکن پھر اور اب بھی ظاہر ہے آپ اس کے خلاف ہی لڑیں گے نا, یہ ساتھ تو نہیں چل سکتے. جی ایگزیکٹلی, لیکن ہم نے ان کو سپورٹ کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, ہم نے کوئی وفاقی کوئی وزارتیں نہیں لی ہیں ان سے. اگر ہمیں کوئی خدا نخواستہ کسی چیز کی لالچ ہوتی تو ہم آج ایک بہت بڑا شیئر لے لیتے اس کیبنٹ میں, لیکن ہم نے نہیں لیا. جو سیریمونیل پوسٹ گورنرشپ کی اور ان کی پریزیڈنسی کی ہے, اس میں کوئی ہمیں کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی تو نہیں ملی ہے. اس میں تو ہم لیکن آئینی عہدے بھی, لیکن آئینی عہدے بھی مصطفی صاحب, آئینی عہدے بھی ان کے وہ تو ظاہر ہے نون لیگ کے ووٹ سے ہی ملے آپ کو, ظاہر ہے خود سے نہیں مل سکتے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو پوری ایک میکینزم میں کردار ادا کر رہی ہے, اس کا ایک کچھ تو شیئر ہوگا نا کہیں نہ کہیں, تو ریپرزنٹیشن وہ بھی لے گی. لیکن کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی تو نہیں لے رہے نا, کہیں سے ہمارے ہاتھ میں کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی. اچھا, اس میں میں چاہتا ہوں, وقت کی قلت ہے, کہ یہ ضرور آپ سے پوچھوں. ایک طرف تو یہ کینالز کا مسئلہ ہے, آپ لوگ کھل کر تنقید بھی کر رہے ہیں وفاقی حکومت پر اور کہہ رہے ہیں جی یہ منصوبہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اچھا, ایک طرف تو آپ ساتھ بیٹھے ہوئے, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے جو منسٹرز ہیں نون لیگ کے, خاص طور پر عظمیٰ بخاری صاحبہ, وہ مسلسل تنقید کا نشانہ آپ لوگوں کو بنا رہے ہیں. آج بھی انہوں نے کہا کہ جناب سندھ ہمیں ڈکٹیشن نہیں دے سکتا, سندھ میں کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, پیپلز پارٹی سندھ میں 16 سال سے اپنی کارکردگی پر دھیان دے, اور کیوں تنقید کر رہے ہیں. تو یہ سر کیا ہے, ایک طرف آپ پر وہ شدید تنقید کر رہے ہیں, آپ لوگ پھر بھی ان کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں. یہ تو ایک نامناسب چیز ہے جو وہ کر رہے ہیں, اور وہ اس کو ہم اس طرح کبھی جواب دینا بھی نہیں پسند کر رہے, کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ اس وقت ملک کس چیز کا متحمل ہے. لیکن اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ جو عمر کوٹ کے بائی الیکشن میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این دونوں مل کے پیپلز پارٹی کے سامنے کیا, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, عبرتناک شکست ہوئی ہے, عبرتناک شکست ہوئی ہے. نہیں, عبرتناک شکست ہوئی, اس سے بڑی بات یہ نہیں تھی کہ وہاں نون لیگ نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا اور آپ ساتھ ہیں نون لیگ کے. پھر بھی سوری, میں نے کہا نون لیگ نے سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو عمر کوٹ میں, آپ لوگ لیکن اس کے باوجود ساتھ دے رہے ہیں نون لیگ کا. ہم تو میں نے آپ کو کہا نا, ہم ساتھ نہیں دے رہے. ہم تو اگر ساتھ چھوڑ دیں تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر کیا ہوگا, کیا سولوشن کیا ہے؟ پھر آپ کو لگتا ہے کہ پھر کیا گارنٹی ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں یہی کنال اپروو ہو جائے؟
اچھا، آپ اس لیے آپ لوگ ساتھ رہیں گے کہیں یہ کینال نہ بن جائے؟ ایک بات ہے نا، آپ کو پتا ہے ملک کی حالات ایسے ہیں تو نہیں کہ اگر ہم وڈرا کر دیتے ہیں اور یہ پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ فارم نہیں کر پائے گی. نہیں تو کیئر ٹیکر میں تو آپ لوگوں کی لوگ ہوں گے نا، اس طرح کے لوگ تو نہیں ہوں گے جو اتنا احتجاج دیکھنے ہمارے کوئی نمائندے تو نہیں ہوتے نا کیئر ٹیکر میں ایک نیوٹرل قسم کا ایک سسٹم ہوتا ہے، تو وہاں پہ تو یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ بھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. لیکن اس سے قطع نظر اس وقت اگر ہم پی ایم ایل این سے وڈرا کر دیتے ہیں، چلو فائن ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کا سولوشن کسی کے پاس ہے؟ نئے الیکشن کیا اس کے بعد جو میجورٹی کوئی نہیں شو کرے گا تو ایک الیکشنز کال ہوں گے، اس میں وقت لگے گا. اس وقت میں جو کچھ ہوگا کیا اس کے لیے ہم ریڈی ہیں؟ تو یہ تو آپ کے ہوتے ہوئے بھی ہو رہا ہے کینالز کے معاملے نہیں ہو رہا نا. صاحب نے یہاں اب پہ تو تک یہ نہیں کہا کہ نہیں بنے گی. نہیں ہو رہا علی بھائی، دیکھیں ہم سٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے سندھ کو ڈیفینڈ کیا ہے، کرتے رہیں گے جب تک ہیں. ہم تو کھڑے ہوئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی اور کینالز بننے کی بات سے پیچھے نہیں ہٹی ہے وفاقی حکومت تو ہم ہو سکتا ہے پھر ساتھ نہ دیں حکومت کا. بالکل جیسے چیئرمین صاحب نے کہا ویسے ہی ہے. بالکل. اور تو یہ نہیں سوچ لیا آپ لوگوں نے کہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن آ گئی ہے؟ بالکل، ہمارے لیے یہ حکومت نہ پہلے اہم تھی، نہ اب اہم ہے، نہ آگے کبھی اہم ہوگی. ہمارے لیے اہمیت ہے ملک اور اس کی معیشت اور اس کے لوگ. اور یہ جو تنقید مسلسل نون لیگ والے آپ لوگوں پہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی بات نہیں ہو رہی؟ دیکھیں اصولاً تو نہیں کرنا چاہیے. فیڈریشن کی جماعت ہے اور فیڈرل گورنمنٹ میں ہے تو ان کو تو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے. کچھ چیزوں پہ درگزر کرنا چاہیے اور ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے جن سے ماحول سازگار نہ ہو. ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان انہیں کو ہے. ان بیانات کا بالکل، کیونکہ بیانات ہوں گے تو پھر ظاہر ہے ہماری طرف سے ایک جوابی سلسلہ آئے گا تو پھر ماحول ظاہر ان کے لیے خراب ہوگا نا، سیاسی ماحول. کیونکہ آپ کی جانب سے جواب دیا ندیم افضل چند صاحب نے کہ نون لیگ والے ضیاء الحق کے وارث تو ہو سکتے ہیں، پنجاب کے نہیں. بالکل صحیح بیان دیا. جو بات دیکھیں نا، میں وہی کہوں گا کہ ہمارے سیاسی تو کوئی بھی ہمارے ان کے ساتھ اختلاف کوئی ہماری کوئی ہمانگی نہیں ہے سیاسی ان کے ساتھ. ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کبھی دور تک نہیں ہے. لیکن ہم نے صرف ملک کی مفاد میں دیٹ شوز گریس. بلاول صاحب کے اندر جو گریس ہے، جو پولیٹیکل میچورٹی ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کسی لیڈرشپ میں ہے. باقی انہوں نے جو ایک گریسفلی الیکشنز کے فوراً بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو آفر دی. آپ مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان اس پوزیشن پہ ہوتا، کیا وہ پیپلز پارٹی کو آفر کرتا؟ کبھی بھی نہیں کرتا. کیا پی ایم ایل این اس پوزیشن پہ ہوتی ہے پیپلز پارٹی کو آفر کرتی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن بلاول صاحب نے کیا. دیٹ شوز کہ ہی تھنکس پاکستان فرسٹ. اس معاملے میں کینالز کے معاملے میں مصطفیٰ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم صاحب چونکہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، بے بس نظر آ رہے ہیں، تو کیا کریں گے پھر آپ لوگ؟ دیکھیں ہم تو پھر ظاہر ہے پھر احتجاج ہوگا. احتجاج ہر فورم پہ ہوگا، گراؤنڈ پہ بھی ہوگا. مطلب احتجاج ہی ہوگا، حکومت سے الگ تو نہیں ہو رہی ہے، تو صاف بات ہے. اسمبلی میں بھی ہوگا، یہی جمہوری فورمز ہیں، یہاں پہ احتجاج ہوگا. یہی کر سکتے ہیں. اور کوئی اپنا سڑکیں بند کرنا، دھرنے دینا یا ملک کا سسٹم مفلوج کرنا، یہ تو ہماری طرز سیاست نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کی ہے، ہماری نہیں ہے. اور نہ ہی آئینے ہوتے چھوڑیں گے. وہ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی. پی سی کی میٹنگ ہوگی ظاہر ہے اس میں. اچھا، یہ وکلا اور یہاں دیگر جو لوگ ہڑتال کر رہے ہیں، خاص طور پر قوم پرست اور وکلا، یہ تو سڑکیں جو بلاک ہو رہی ہیں، تو اس پر ظاہر حکومت تو آپ کی سندھ میں لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے، اس حوالے سے کوئی لائحہ بنایا؟ دیکھیں اس پہ تو سی ایم صاحب نے واضح موقف دیا کہ جو بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کا آئینی حق ہے، رائٹ ہے، پروٹیسٹ کریں. سڑکیں بلاک کرنا بھی آئینی حق ہے. لیکن اگر بڑی شاہراہوں کو اور اگر ہائی ویز کو بلاک کر کے جو معیشت کو ڈینٹ پڑے گا، وہ میرے خیال میں یہ پھر وہی 2011 والی پالیٹکس اور 2013 والی پالٹکس کے آپ جو ہے نا وہ ڈی چوک کو بلاک کر دیں تو ملک کی معیشت بند ہو جائے گی. دھرنے والی پالیٹکس صدر آئے گا تو جو ہے وہ اس سے ملک پرائم منسٹر کو نقصان. دیکھیں کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس پروونشل گورنمنٹ ہے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہماری جماعت کا ایک ہسٹری رہی ہے. ہم نے کوڑے بھی کھائے تو ہم نے جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. ہم نے ہمیشہ ملک کی، وہ درست ہے مصطفیٰ صاحب، لیکن یہ جو سندھ کا پنجاب سے رابطہ کاٹنا، سڑکیں بند کر دینا، اس پر ابھی تک گورنمنٹ نے ایکشن نہیں لیا. جی دیکھیں ایکشن اب اگر اس پہ ایکشن اس حساب سے جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں لینا چاہیے تو اس طرح اگر لیں گے تو پھر ایک نیا محاذ کھل جائے گا میڈیا کی طرف سے کہ بھائی جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے خلاف سندھ حکومت نے جو ہے نا وہ کیا تو وہ کس طرف کھڑے. تو ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے.
بالکل اس سے مزید مشکلات ہم نے دیکھی ہوئی ہے، تو یہ کوئی مشکل وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سے بھی باہر نکلیں گے۔ بہت شکریہ، مصطفی صاحب سے موجود تھے، بہت شکریہ، اور بات کر رہے تھے کہ حکومت بھی چھوڑ جا سکتی ہے، عہدے بھی چھوڑ جا سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ اعتماد ملے ہمیں، اور CCI کا اجلاس بلائے اور وہاں بیٹھ کر تمام فیصلے ہوں گے۔ آج تک اتنا ہی، مجھے اجازت۔